آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہوا کے زور سے پندار و بام و در بھی گیا، ہوا کے زور سے پندار بام و در بھی گیا، چراغ کو جو بچاتے تھے ان کا گھر بھی گیا۔ ہوا کے زور سے پندار بام و در بھی گیا، جو چراغ کو جو بچاتے تھے ان کا گھر بھی گیا۔ اب احتیاط کی دیوار کیا اٹھاتے ہو، جو چور دل میں چھپا تھا وہ کام کر بھی گیا۔ میں چپ رہا کہ اسی میں تھی عافیت جھانکی، کوئی تو میری طرح تھا جو دار پر بھی گیا۔ سلگتے سوچتے ویران موسموں کی طرح، کڑا تھا عہد جوانی مگر گزر بھی گیا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یوں نہ دیکھ مجھے، تجھے تلاش ہے جس شخص کی وہ مر بھی گیا۔ ہوا کے زور سے پندار و بام و در بھی گیا۔ پندار مطلب غرور، فخر، بام و در چھتیں اور دیواریں، دروازے۔ تو ہوا کا زور اس قدر اتنا شدید تھا وہ کہ جو ان کو اپنے غرور تھا اپنے ہونے پر بام و در کو، کہ ہمیں کوئی نہیں چھو سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ غرور بھی ٹوٹا۔ ہوا کا زور اتنا زبردست تھا کہ چراغ کو جو بچاتے تھے، بام بھی چراغ کو بچاتے ہیں، در بھی بچاتے ہیں، کچھ اس طرح کا گھیراؤ ہوتا ہے کہ چراغ بچ جاتے، ان کی لو بچ جاتی، تو چراغ کو جو بچاتے تھے ان کا گھر بھی گیا۔ جو لوگ چراغ کو بجانے میں اپنی زندگی وقف کر رہے تھے ان کا گھر بھی گیا۔ ہوا کا زور اس مرتبہ بہت شدید تھا، ظلم کا کہ جو ہوا چلی اس مرتبہ، ظلم کا جو موسم آیا اتنا زبردست تھا، جو چراغوں کو جو بچاتے پھرتے تھے ان کا بھی گھر چلا گیا، اس بار وہ بھی نہیں بچے۔ ہوا کے زور سے پندار و بام در بھی گیا، چراغ کو جو بچاتے تھے ان کا گھر بھی گیا۔ اب احتیاط کی دیوار کیا اٹھاتے ہو، جو چور دل میں چھپا تھا وہ کام کر بھی گیا۔ بھئی اب احتیاط کرنے سے ہم سے ملنے کے وقت یا ہم سے نہیں ملنے کی جو احتیاط تم کر رہے ہو، اب اس سے کیا فائدہ؟ جو چور تمہارے دل میں تھا، جو چور ہمارے دل میں تھا، وہ تو کام کر گیا۔ اب احتیاط اور پریکاشن لینے کی آپ کو حاصل نہیں ہے اس سے کچھ۔ اب تو اب احتیاط کی دیوار کیا اٹھاتے ہو؟ اب ملنے جلنے میں اس قدر احتیاط کیا، اب بے تکلفی سے باتیں کرنے میں اس طرح، اب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو چور دل میں تھا ہمارے وہ کام کر گیا ہے، جس سے بچنا تھا وہ کام ہو گیا، جو چور دل میں چھپا تھا وہ کام کر بھی گیا۔ میں چپ رہا کہ اسی میں تھی عافیت جھانکی، بھئی کوئی بات ایسی تھی کہ مجھے اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے جہاں بولنا تھا میں وہاں خاموش رہا، یا جہاں مجھے سچ بولنا تھا وہ میں نہیں بول سکا، تو مجھے اپنی جان کی پرواہ تھی، عافیت جان کی مجھے چاہیے تھی۔ میں چپ رہا کہ اسی میں تھی عافیت جان کی، کوئی تو میری طرح تھا جو دار پر بھی گیا۔ کوئی تو تھا میری طرح، بالکل تھا، ہو بہو شکل و صورت بالکل میری جیسی تھی، جو اس سچ کی خاطر دار پہ چلا گیا، پھانسی کے تختے پر گیا۔ اسے پھانسی کے تختے کی پرواہ نہیں تھی، اسے سچ کی پرواہ تھی کہ حق قائم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو حالانکہ میں اپنی جان کی عافیت کے لیے میں چپ رہ گیا تھا، اس میں مجھے بھی بولنا چاہیے تھا۔ میں چپ رہا کہ اسی میں تھی عافیت جھانکی، کوئی تو میری طرح تھا جو دار پر بھی گیا۔ سلگتے سوچتے ویران موسموں کی طرح، کڑا تھا عہد جوانی مگر گزر بھی گیا۔ بھئی یہ عہد جوانی جو گزرا بڑا سخت تھا، وہ سلگتے بالکل آگ کی مانند دہکتا ہوا ایک عہد تھا، اور سلگتے سوچتے ویران موسموں کی طرح، جیسے ویران موسم ہوتا ہے نا، اس طرح کی جوانی آئی تھی ہم پر۔ تو سلگتے سوچتے ویران موسموں کی طرح، کڑا تھا عہد جوانی مگر گزر بھی گیا۔ آخر کو وہ عہد تھا وہ گزر گیا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یوں نہ دیکھ مجھے، تجھے تلاش ہے جس شخص کی وہ مر بھی گیا۔ اچانک یہ جو ہے احمد فراز کسی کے سامنے وہ بہت دنوں کے بعد آئے، تو وہ حیران ہو کر پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص اب آ گیا، لوٹ کر کے آ گیا، یہ پتہ نہیں اتنے دنوں تک کہاں رہا۔ تو وہ اس سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طرح پھٹی آنکھوں سے وہ اس طرح حیران ہو کر کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر جو شخص تھا وہ مر چکا، میں تو اس کا ایک حلیہ لے کر کے آیا ہوں، وہ شخص مجھ میں زندہ نہیں رہا جو تھا پہلے، جو عہد جوانی میں جو تھا وہ میں نہیں رہا، اب تو میں اس کی چلتے پھرتے ایک لاش ہو گئی۔ تو پھٹی ہوئی آنکھوں سے یوں نہ دیکھ مجھے، جو تجھے تلاش ہے جس شخص کی، تو جو سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، وہ نہیں، وہ تو مر چکا ہے، تجھے تلاش ہے جس شخص کی وہ مر بھی گیا۔ تو احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔